بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہے جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند درج ذیل ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیات میں دونوں چیزیں مشترک ہے، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو پیارے ناظرین، دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہمیں سورہ فاتحہ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔